اگر ریپ سے بچانا ہے، بلاत्कार کے جرم سے بچانا ہے، تو اس کے لیے جو مجرم ہیں ان پر قانونی شکنجہ کسنا تو ضروری ہے ہی ہے، سخت ترین سزا دی جائے ریپسٹ کو تاکہ وہ عبرت بنے دوسرے ریپ کرنے والوں کے لیے، یہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو مواقع بھی نہ فراہم ہو جہاں وہ اپنے جرم کو انجام دے سکے۔ ریپسٹ کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ ریپسٹ ہے، ہمارا میڈیا ایک عام سے انسان کو کب ریپسٹ بنا دے کچھ پتا نہیں چلتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس طرح کے درندے کھلے پڑے ہوئے، تو جب درندے آزاد ہیں تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا ایک عورت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر ان جرائم کی بنیاد پر جو ہمارے معاشرے کے اندر بکثرت عام ہے، اگر ایک عورت سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم مناسب لباس پہنو اور مناسب وقت پر گھر سے باہر نکلو، مناسب وقت میں گھر پہ آ جاؤ، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں کہ ایک تو عورت کے ساتھ بلاत्कार ہو رہا ہے، پھر اس بلاत्کار جو جرم ہوا ہے اس کا ذمہ دار بھی عورت کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دیکھیے کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو اس کا اصلی سبب تو مجرم ہے، لیکن احتیاط کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنی عزت کو قیمتی سمجھتے ہیں تو اس عزت کو سنبھال کے رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس میں آپ کوئی سستی برتتے ہیں تو یہ نہیں کہ بلاत्کاری کو بخش دیا جائے، ریپسٹ کو ایڈوانٹیج دیا جائے کہ بھائی نہیں، عورتوں کے کپڑے کی وجہ سے تم نے اپنی شہوات کو کنٹرول نہیں کر پائے، تمہاری غلطی نہیں۔ جو ریپسٹ ہے، جو بلاत्کاری ہے، وہ تو اپنی جگہ پر مجرم ہے ہی ہے، لیکن ایک لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو سہولت نہ فراہم کرے، اس کو موقع نہ دے۔ معاشرے میں کب کون سا آدمی بلاत्کاری نکل آئے بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ایک عورت کی عزت کی حفاظت کرنا اس عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس کو وکٹم کو بلیم کرنا نہیں کہتے، اس کو وکٹم کی تربیت کرنا کہتے ہیں، کہ ایک عورت وکٹم نہ بنے اس سے پہلے اس کو بتایا جائے کہ پریکاشنز کیا ہیں۔ بھائی دیکھیں، ہم پیسے کو اپنی سرمایہ سمجھتے ہیں نا، مال کو اپنا خزانہ سمجھتے ہیں، تو اس کو کھلا تو نہیں چھوڑ دیتے کہ بھائی تم چوروں پر شکنجہ کسو۔ ہم حکومت سے تو ہی نہیں کہتے چوروں پر شکنجہ کسنا تمہاری ذمہ داری ہے، ہم تو اپنا پیسہ اپنے گھر کے باہر ہی رکھ دیں گے، اپنی تجوری کھلی چھوڑ دیں گے، تم چوروں پر شکنجہ کسو۔ ہم ایک طرف حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ چوروں کو کنٹرول میں کریں، تو دوسری طرف جو اپنا سرمایہ ہے، اپنا مال ہے، ہیرے جواہرات ہیں، سونا چاندی ہیں، اس کو گھر کے اندر کبڈ کے اندر والے طاق میں دو دو تین تین چابیاں لگا کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو قیمتی سمجھتے ہیں۔ اپنی قیمتی شے کی حفاظت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مذہبی آدمی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا معاملہ ہے نا جس میں ایسا نہیں کہ صرف مولوی یہ بات کرتے ہیں، معاشرے میں ہر مذہب کا کم سے کم اتنا بنیادی عزت کا تصور تو ان کے یہاں پایا جاتا ہے، تو بہت سارے پنڈت بھی آج کے دور میں آپ دیکھیں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو مناسب لباس پہن کر کے گھر سے باہر نکلنا چاہیے، مناسب وقت میں باہر نکلنا چاہیے۔ چوروں پر شکنجہ کسنا اپنی جگہ ہے، بلاत्کاریوں پر شکنجہ کسنا اپنی جگہ ہے، لیکن عورت کی بھی ذمہ داری کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، کیونکہ اس کی عزت اس کا قیمتی سرمایہ ہے۔ تو کپڑے کے معاملے میں ہمارے ملک کا جو لبرل طبقہ ہے نا، اس نے اس مسئلے کو بہت سینسیٹیو بنا دیا ہے، یہاں تک کہ اس پر بات کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ عورت فلاں طرح کے کپڑے پہنے، تو ہمارا جو ایک فیمنسٹ طبقہ ہے وہ اس کو اس طرح سے دکھاتا ہے کہ یہ مرد جو ہے نا وہ اپنی حکمرانی عورت پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ اس کو جو ہے نا وہ ایک پیٹریٹریکل سوسائٹی کیا بولتے ہیں اس کو، کہ ایک اپنا جو ہے نا وہ تسلط اور اپنی عورت پر جو ہے نا وہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تسلط نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ہاں، جس کو آپ پیٹریارکی کہتے ہیں یا جس کو آپ مردانہ سوچ کہتے ہیں، مرد معاشرے میں عورت کا صرف حاکم نہیں ہے، عورت پر صرف جو ہے وہ سردار نہیں بنا ہوا ہے، مرد عورت کا ذمہ دار بھی ہے، اور عورت کی ذمہ داری میں ایک مرد کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے اس عورت کی عزت کی حفاظت کرنا۔ تو اگر آپ اس کو ایک مردانہ سوچ بھی کہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک طرح کی، اگر آپ اس کو ایک مردانہ تسلط بھی سمجھتے ہیں، تو اس مردانہ تسلط کو مرد کی فکر مندی سے جوڑیں۔ اگر معاشرے کا مرد آپ کے گھر میں آپ کا باپ یا آپ کا بھائی آپ کو مناسب لباس پہننے کا حکم دے رہا ہے، تو یہ اپنا تسلط جمانے کے لیے نہیں، یہ آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے حکم دے رہا ہے۔ یہ کوئی جو ہے نا وہ آپ کے اوپر کسی طرح کی حکمرانی کرنے کی خواہش نہیں ہے، بلکہ آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے وہ۔
یہ جو فیمنسٹ نقطۂ نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جب عورت کے لباس کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو یہ تانا بہت کسا جاتا ہے کہ بھائی مرد جو ہے نا وہ اپنی نگاہیں نیچی ہی رکھے، میں کیوں اپنے آپ کو چھپاؤں؟ مرد کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی، شریعت تو پہلے یہی کہتی ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر کے رکھ۔ مرد کو الگ حکم ہے کہ وہ نگاہوں کو جھکا کر کے رکھے، لیکن عورت کو بھی الگ حکم ہے ولا یبدین زینتہن، کہ عورتیں بھی اپنی زینت کا اظہار نہ کرے، اور یہی عدل کا تقاضا ہے، اسی سے سوسائٹی کو بچایا جا سکتا ہے کہ مرد کو بھی اس کی حد میں رہنے کے لیے کہا جائے اور عورت کو بھی اس کی حد میں رہنے کے لیے کہا جائے، نہ مرد اپنی حدیں پھلانگے نہ عورت اپنی حدیں پھلانگے، دونوں اپنے اپنے دائرے کے اندر رہے۔ تو یہ بہت مشکل ہو گیا ہے آج، خاص طور پہ جو ایک ہمارے یہاں فیمنسٹ اور لبرل طبقہ ہے، خود مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے، اس کو بہت برا لگتا ہے جب عورتوں کے لباس کے بارے میں بات کی جائے کہ عورت کیا لباس پہنے کیا لباس نہ پہنے۔ جب مرد اس پر بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہم پر حکم نہیں چلا سکتے کہ ہم کیا لباس پہنیں گے کیا نہیں پہنیں گے۔ بھائی عورت کا لباس اس کے گھر کے مرد کی غیرت کا ثبوت ہوتا ہے۔ کسی گھر میں عورت کس طرح کا لباس پہن رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس معاشرے کا، اس گھر کا مرد کتنا باغیرت ہے۔ جن کے گھروں میں بغیرت مرد ہوتے ہیں، دیوس مرد ہوتے ہیں، ان گھروں میں عورتیں فحاشی پر مبنی لباس پہنتی ہیں جس سے ننگے پن کا اظہار ہوتا ہے، اور جن کے گھروں میں واقعتاً مرد رہتے ہیں، ایک مرد کی مردانگی، اس کی غیرت میں اس گھر کی عورتیں مناسب لباس پہنتی ہیں، مناسب گھر کے اندر بھی مناسب لباس پہنتی ہیں اور گھر کے باہر بھی مناسب لباس پہنتی ہیں۔ اور یہ جو لباس کے حکام ہیں جس پر میں آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، یہ لباس کے احکام مرد نے اپنی طرف سے نہیں گڑھے ہیں، یہ لباس کے احکام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے نازل کیے۔ میں اگر اس درس میں بیٹھ کر کے آپ یہ بتا رہا ہوں کہ عورتوں کو کیسا لباس پہننا چاہیے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں مرد ہوں اور میری یہ چاہت ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں۔ بھائی اگر معاشرے کے اندر فحاشی ہوگی تو عمومی طور پہ اگر دین سے آزاد ہے تب تو اس کا فائدہ ہی ہے۔ معاشرے کے اندر جو فحاشی ہے، یہ فحاشی تو بحیثیت مرد کے لیے مفید ہی ہے، اس کو اپنی شہوتیں پوری کرنے کے لیے اتنے راستے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ یہ جو شہوت پرست بدکار مرد ہے وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر فحاشی رہے، تو یہ مرد کے لیے تو ایڈوانٹیج ہے یہ فحاشی، اگر اس کو اللہ کا خوف نہ ہو تو، کہ اس کو نکاح بھی نہیں کرنی ہے اور اس کی شہوتیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ تو بطور مرد میں نہیں بتا رہا ہوں کہ عورت کو کیسا لباس پہننا چاہیے، یہ ایک مرد کی خواہش نہیں ہے، یہ اللہ کی خواہش ہے۔ اسی لیے کوئی عورت اگر لباس پہن بھی رہی ہے نا، وہ یہ سوچ کر کے نہیں پہنے کہ میرے ابا نے کیونکہ کہا ہے نقاب کرنے کے لیے اس لیے میں نقاب پہنتی ہوں۔ کوئی بہن یہ نہ سوچے کہ میرے بھائی کی طرف سے پابندی ہے اس لیے میں حجاب کر رہی ہوں۔ کسی بیوی کا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میرے شوہر کی خواہش کا احترام کر رہی ہوں میں لباس پہن کر کے۔ ہاں، عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حجاب میرے رب کی خواہش ہے، نقاب میرے رب کا حکم ہے، یہ نقاب میرے لیے کپڑا نہیں ہے، یہ نقاب میرے لیے عبادت، یہ حجاب میرے لیے میرا شوق نہیں، میرے رب کا حکم ہے۔ اور واقعتاً عبادت صرف نماز روزوں کا نام تھوڑی ہے، جو امام ابن تیمیہ نے فرمایا نا، عبادت لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الافعال والاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، ظاہری باطنی کوئی بھی قول ہو عمل ہو جو اللہ کو پسند آتا ہے وہ حجاب ہے، وہ عبادت ہے۔ اور حجاب بھی عورت یہ سوچ کر کے نہیں کرے کہ میرا شوہر مجھ کو پابند، میرے شوہر نے مجھ کو اس کا پابند بنایا، حجاب یہ عورت سوچ کر کے کرے کہ میرے رب نے مجھے اس کا پابند بنایا۔ اس کو مردانہ تسلط نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تناظر میں دیکھی۔ میں اس لیے بار بار بول رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ میرے اب جو حلقہ میرے درس میں شامل ہوا ہے یہ ان خواتین کا تو نہیں ہے جن کو حجاب سے پرابلم ہے، لیکن اس نریٹیو کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ضروری ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر مرد عورت کو یہ بتائے کہ تم کو ایسے کپڑے پہننا چاہیے تو یہ اس کی تسلط والی سوچ اور اینٹی فیمنسٹ سوچ ہے، یہ عورت کی اس کی آزادی چھیننا چاہ رہے ہیں۔ ہم آپ سے آپ کی آزادی نہیں چھیننا چاہ رہے، ہم آپ تک لوگوں کو پہنچنے کی آزادی نہیں دینا چاہ رہے۔ یہ بے حجابی کو جو آزادی کا نام دیا گیا ہے نا، یہ اصل میں عورت کی آزادی نہیں ہے، یہ جو بدکار معاشرہ ہے نا، شیطان کا پیروکار معاشرہ، یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتا ہے، یہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتا ہے۔ اور آپ کا جو یہ حجاب ہے نا، یہ اصل میں اس کو اس آزادی کے لیے کے آڑ بنا ہوا ہے، یہ آزادی اس کو نہیں مل پا رہی ہے۔ جب ایک عورت نقاب پہن کر کے حجاب پہن کر کے نکلتی ہے نا، تو وہ جو شہوت پرست نگاہیں ہیں، وہ جو ہوس زدہ نگاہیں ہیں، وہ آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ یہ نقاب اس ہوس زدہ بڑھتے ہوئے ہاتھ کو آپ کی طرف بڑھنے سے روک رہی ہے، ان ہوس زدہ آنکھوں کو
آپ سے اپنی شہوت پورا کرنے سے روک رہی ہے، یہ آپ کی آزادی پر قدغن نہیں ہے، یہ ہوس زدہ آنکھوں کی آزادی پہ قدغن ہے آپ کا نقاب۔ یہ شہوت پرست نگاہوں کی آزادی کو چھین رہی ہے، یا آپ کی آزادی نہیں چھین رہی ہے، تو آپ کو محفوظ کر رہی ہے۔ یہ نقاب آپ کی حفاظت ہے، یہ نقاب آپ کے قیمتی ہونے کی علامت ہے الحمدللہ۔ کوئی اس کا کتنا بھی مذاق کیوں نہ بنا لے۔ بھائی شیطان کیا کرتا ہے، جب وہ دلائل کے میدان میں مات کھا جاتا ہے نا، تو وہ استہزاء کی بات کرتا ہے۔ آج کے دور میں یہی ہو گیا ہے، سوشل میڈیا سے لے کر کے الیکٹرانک میڈیا تک، نقاب کی بات کہی جائے، حجاب کی بات کہی جائے، تو اس کو ایک دقیانوسی خیال سمجھا جاتا ہے، یا اس کو ایک کنزرویٹو مائنڈ کے لوگوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شیطان نے تو یہی چال چلی ہے کہ جو چیزیں کسی زمانے میں معاشرے کے اندر شرافت کی علامت سمجھی جاتی تھیں، اس کو اب دقیانوسی خیالات رکھنے والے لوگوں کی علامت بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ایک مومنہ عورت شیطان کے اس بہکاوے میں نہیں آتی۔ تو لباس سے متعلق جو احکام ہے، یہ ایسا نہیں کہ بطور مرد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ مردوں کی خواہش ہے کہ آپ ایسا لباس پہنیں، یہ اللہ کی خواہش، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے آپ سے کہ آپ ایسا لباس پہنیں۔ تو ایک تو حکم یہ ہو ہی گیا کہ عورت کو گھر کے اندر رہنا ہے، لیکن اگر ضرورت کے تحت عورت گھر سے باہر نکل بھی رہی ہے، تو شریعت اس کو کچھ چیزوں کا پابند بناتی ہے کہ وہ حجاب کر کے گھر سے باہر نکلے۔ اب جو حجاب آپ پہنیں گی، وہ حجاب کیسا ہونا چاہیے؟ ایک عورت جو حجاب پہن کر کے چلے، اگر جو ہمارے یہاں خواتین سن رہی ہیں، یہ ان کے لیے ہے، اور جو مرد حضرات سن رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے گھر میں خواتین کو ایسا حجاب پہنائیں، وہ دیکھیں کہ کیا ان کے گھر کی خواتین جو ان کے زیر تربیت ہیں، جن کی نگرانی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ دی ہے، اور جن کے بارے میں ان سے قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہ، کہ مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جو ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، اس میں سے ایک سوال اپنے گھر کی عورتوں کی حجاب کے بارے میں بھی ہوگا۔ ذمہ داری صرف کھلانے پلانے کی ذمہ داری نہیں ہے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ میری بیٹی کیسا نقاب پہن کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی۔ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے میری بہنوں کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا جب تک کہ وہ میرے زیر نگرانی۔ شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی، تب تو بھائی کا کوئی بس نہیں چلتا ہے، لیکن جب تک وہ اپنی بہن اس کے بھائی کے زیر دست ہے، اس بہن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، صرف اس کے کھانے پینے کے بارے میں نہیں، اس کے پہننے اور اوڑھنے کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اس کے لباس اور اس کے حجاب کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو جو مرد حضرات سن رہے ہیں، ان کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ تو عورتوں کا موضوع ہے۔ حجاب کا حکم عورتوں کے لیے ہے کہ وہ پہنے، اور حجاب کا حکم مردوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو حجاب کرائیں اس طرح سے۔ تو حجاب جو ہے وہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں حجاب ایک طرح کا ڈریس کوڈ بن گیا، ایک طرح کا یونیفارم بن گیا۔ عورتیں سمجھتی ہیں بس ایک کالے کلر کا یا کلرفل کوئی کپڑا ہو جو اوپر سے پہن لیں، اور بس اسی کا نام حجاب ہے۔ عجیب سے عجیب طرح کے حجاب اس لیے مارکیٹ میں چلتے ہیں، کالا سا کوٹ ڈالا ہوا ہے اور گلے میں ایک رومال کی طرح باندھ لیا ہے، اس کو بھی لوگ حجاب کہتے ہیں۔ ہاں، ٹائٹ سا حجاب پہنا ہوا ہے، جسم کا ایک ایک عضو ظاہر ہو رہا ہے، زیر جامہ تک کے نقاب کے اوپر سے دکھائی دے رہے ہیں، اس کو بھی لوگ حجاب کہتے ہیں۔ کسی کا یہاں سے کٹا ہوا ہے، کسی کا یہاں سے کٹا ہے، کوئی یہاں سے جالی لگی ہوئی ہے، یہاں سے جالی لگی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بھی حجاب ہے، کیونکہ وہ حجاب کی طرح دکھ رہا ہے۔ کسی نے جو ہے وہ کمر سے رسی باندھ کر کے ٹائٹ کر دیا ہے، تو کسی نے جو ہے وہ گل بوٹے لگا لیے ہوئے ہیں، چمکیلے قسم کے نگ لگے ہوئے ہیں، چمچما رہی ہے عورت نقاب میں، اس کو بھی حجاب کہا جا رہا ہے۔ یہ حجاب نہیں ہے، یہ حجاب کا مذاق ہے۔ ہاں، کالے برقے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے، اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے۔ یہ جس طرح کا نقاب پہنا جا رہا ہے، یہ پردہ نہیں ہے، یہ پردے کا جنازہ ہے۔ میں نے کہا نا، حجاب ایک عبادت ہے، اور عبادت کب قبول ہوگی؟ جب وہ اس طرح سے کی جائے جیسا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نقاب بھی ایک عبادت ہے، ایسے نہیں آپ نے کوئی بھی کپڑا پہن لیا، نقاب کے نام پہ کوئی یونیفارم ہے پہن لیا ہو گیا حجاب، نہیں۔ نقاب ویسا پہننا ہے جیسا پہننے کا نقاب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو اس کا مقصد ہے وہ مقصد اس سے حاصل ہونا چاہیے۔ اگر نقاب کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا، تو پھر نقاب نقاب نہیں، حجاب حجاب نہیں ہے، بس کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے۔ مردوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اصل میں یہ سارا، بار بار یہ بات میں کہتا ہوں نا، کہ یہ ساری جو بے حجابی ہے، اس کا بنیادی سبب مردوں کی بے غیرتی۔ ہاں، وہ جو
اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا، بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گڑ گیا. ہاں، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، یعنی چند عورتوں کو پرانے زمانے میں شریف خواتین کو بی بی کہا جاتا تھا نا، تو کہا جاتا تھا کہ کہا اکبر الہ آبادی نے، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گڑ گیا. غیرت میں قومی غیرت، ایک مسلمان کو اپنے صرف اپنی بیوی اور اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں، پوری مسلم قوم کی عورت کے بارے میں غیرت ہونی چاہیے کہ میری قوم کی بچیاں حجاب پہنے، صحیح سے نقاب پہنے. یہ اکبر اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ہم نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، جو پردہ آپ کرتی تھی، نقاب پہنتی تھی، وہ کیا ہوا. پوچھا جو ہم نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے. بہت سارے مردوں کو ماڈرن بننے کا شوق ہے کہ میری بیوی اگر نقاب پہنے گی، حجاب کرے گی، تو لوگ مجھے سوچیں گے کتنا ہی کنزرویٹو مائنڈ کا آدمی ہے. یہ تو جہالت ہے عورتوں کو نقاب پہنانا. میں تو ایک آزاد خیال اور روشن خیال اور لبرل آدمی ہوں. تو وہ عورت کو مجبور کرتے ہیں. مطلب آپ تصور کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی مسئلہ ہے کہ عورت حجاب کرنا چاہ رہی ہے، آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں کرو. عورت اپنے دیور جیٹ کے سامنے نہیں جا رہی ہے، آدمی کہہ رہا ہے کہ جاؤ تو میرے بھائیوں سے پردہ مت کرو. کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. یہ مرد کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ان کی غیرت ختم ہو گئی ہے. اس لیے حضرت علی نے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ تمہاری عقل غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری شرافت کہاں چلی گئی کہ تمہاری عورتیں بے پردہ ہو گئی ہیں، بازاروں میں گھوم رہی ہیں. تو یہ بات مردوں کو بھی سمجھنی ہے اور عورتوں کو بھی سمجھنی ہے. جو مرد حضرات یہاں اس پروگرام میں موجود ہیں، ان کو یہ نہ لگے کہ پردے کا موضوع تو خواتین کا موضوع ہے. خواتین کو پردہ کرنا ہے اور مردوں کو پردہ کرانا ہے. پردہ کرنا عورت کی ذمہ داری ہے، پردہ کرانا مرد کی ذمہ داری ہے. تو شریعت جب کہتی ہے نا حجاب، تو وہ ایک کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے کہ ایک خاص قسم کا لباس ہے وہ آپ پہن لیں بس کافی ہے. نہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں. جیسے نماز کی شرطیں ہوتی ہیں نا، نماز کے لیے آپ کو وضو بنانا ہے، نماز کے لیے آپ کو استقبال قبلہ کرنا ہے، نماز میں آپ کو قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا. جب اس طرح سے نماز پڑھیں گے تب آپ کی نماز مانی جائے گی نا. سیم یہی معاملہ پردے کا بھی ہے کہ پردے کی کچھ شرطیں ہیں. جب وہ شرطیں آپ پورا کریں گے تب جا کر کے اس پردے کو پردہ کہا جائے گا، ورنہ وہ پردہ نہیں ہے. تو پردے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ پردے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ساتر ہونا چاہیے. ساتر کا مطلب وہ عورت کے پورے جسم کو چھپانے والا ہونا چاہیے، انکلوڈنگ اس کا چہرہ اور اس کی ہتھیلیاں. عورت کو اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے. عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے، پوری کی پوری. اور عورت کا مطلب ہی عورت ہوتا ہے. عورہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورہ مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کو چھپایا جائے. تو اردو میں، عربی میں عورت کے لیے المرأہ آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا المرأۃ عورہ. المرأہ یعنی عورت، خاتون جو ہے وہ عورت ہوتی ہے، یعنی عورت پوری کی پوری چھپانے ہی کی چیز ہے. عورت کا مطلب ہی ہوتا ہے جس کو چھپایا جائے. آر سنتا ہے نا، آر ایک لفظ آتا ہے، آر کا مطلب شرمندگی ہوتا ہے نا، آر دلانا. تو عورہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے ظاہر ہونے پر شرم آنے لگے. عورت کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت کا اگر جسم کا کوئی بھی حصہ ظاہر ہو جائے غیر مرد پر تو وہ شرما جائے گی. ہاں، اس لیے شرمگاہ کو عورہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہونے پر انسان کو آر آتی ہے، شرم آتی ہے. تو عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے. اس کے لیے حلال نہیں کہ اس کے جسم کا ایک ناخن بھی جو ہے وہ کسی کو دکھائی دے، جان بوجھ کر کے وہ دکھائے. اس کو اپنا پورا جسم چھپانا ہے، ایک ایک چیز چھپانی، حتیٰ کہ اس کے پیر اور اس کی ایڑیاں تک اس کو چھپانی. اس کو حکم آیا ہے کہ چادر بھی لو تو اتنی لمبی چادر لو کہ زمین پر گھسے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جاتی تھیں، اتنی لمبی چادر ہوتی تھی نا کہ زمین پر رگڑتی تھی وہ چادر. حالانکہ مردوں کے لیے بہت سخت وعید ہے
یجر ثوبہ خیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنی چادر زمین پہ رگڑ کے چلے. مردوں کے لیے یہ تکبر ہے اپنی چادر رگڑ کے چلنا، پر عورتوں کو حکم ہے کہ تمہارا نقاب، تمہارا حجاب، تمہاری چادر جو تم نے اوڑھی ہے وہ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ زمین پر رگڑ کر کے چلے. تو غالباً اللہ کے نبی کی کسی بیوی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو ہم اتنا لمبا نقاب پہنتے ہیں تو زمین پر رگڑ کھانے کی وجہ سے وہ گندا ہو جاتا ہے، اس میں مٹی لگ جاتی ہے، کیچڑ لگ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی فرمایا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آگے کی جو صاف مٹی ہے وہ اس گندگی کو پاک کر دے گی. یعنی اگر کوئی اب بھائی زمین پہ چل رہا ہے رگڑ کے تو کوئی نجاست بھی لگ سکتی ہے، گندگی بھی لگ سکتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آگے جب پاک زمین آئے گی تو گندگی کو پاک کرنے کے لیے جیسے پانی گندگی کو پاک کرتا ہے ویسے ہی مٹی بھی گندگی کو پاک کرتی ہے نا. تو جو آگے کی صاف ستھری مٹی ہے وہ اس کو پاک کر دے گی. اس کے لیے بھی نہیں کہا کہ تم اپنا نقاب اٹھا کر کے چلو، زمین پر رگڑ لگنی چاہیے. آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے، آج عورتیں جو ہیں وہ اسکرٹ پہن کے چلتی ہیں، آدمی جو ہے وہ ٹخنے کے نیچے پینٹ لگا کر کے چلتا ہے. عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اتنا لمبا وہ پہنے کہ ان کی ایڑی تک کی دکھائی نہ دے کسی کو، ان کا ناخن تک کسی کو دکھائی نہیں دینا چاہیے، ان کی آنکھیں کسی کو دکھائی نہیں دینی چاہیے. آنکھیں کھولنے کی اجازت مجبوری کی وجہ سے، کہ اگر آنکھ بھی نہیں کھولے گی تو کیسے وہ چل سکتی ہے؟ راستہ دیکھنے کے لیے تو اس کو آنکھ کھولنا پڑے گا. اس لیے بعض فقہا نے کہا ہے کہ صرف ایک آنکھ کھول سکتی ہے. مطلب الضرورت تقدر بقدرها، جو اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ ضرورت کا بھی اتنا ہی اجازت دی جائے گی جتنی ضرورت ہے. تو بعض فقہا نے تو یہ کہا کہ ایک آنکھ کھول کے بھی تو چل سکتی ہے، تو دو آنکھ کھولنے کی اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا ایک آنکھ کھولے گی. لیکن ٹھیک ہے، ایک آنکھ کھولے گی تو ممکن ہے کہ ایک سائڈ کا اس کو دکھائی نہ دے اور کوئی حادثے کا شکار ہو سکتی ہے. تو آنکھیں کھولنے کی اجازت مجبوری کی وجہ سے ہے بس. اگر وہ مجبوری نہ ہو تو اس کو آنکھ کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آنکھ کا بھی پردہ ہے، اور اگر آنکھ کھولنے کی اجازت بھی ہے تو وہ اس شرط پر ہے کہ اس پہ کسی طرح کی زینت نہ لگی ہوئی ہو. تو عورت پوری کی پوری پردہ ہے. اس کا ہتھیلی صحیح قول کے ٹھیک ہے، پرانے فقہا کے یہاں پہ اس بارے میں اختلاف تھا کہ کیا عورت کی ہتھیلی اور اس کا چہرہ یہ پردے میں شامل ہے کہ نہیں شامل ہے. بعض جو قرآن کی آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی لگی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی ماؤں سے، یعنی ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے کپڑے کو جو ہے وہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے کپڑے کو اپنے اوپر ڈال لیں. الا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تو اس طرح سے وہ پہچان لی جائیں گی اور ان کو ایذا نہیں پہنچایا جائے گا. اس میں یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنی جلباب کو اپنے اوپر سے ڈال لیں، اس کا مطلب ہی یہ ہے، جلباب کا ڈالنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ نیچے سے جھکائیں. ہاں، جیسے پہلے زمانے میں گھونگھٹ ہوتا تھا نا، اس گھونگھٹ کو جیسے نیچے جھکایا جاتا تھا، تو اس لیے اکثر مفسرین نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا معنی یہی بتایا کہ جلباب کہتے ہیں کہ ہوا ما یوضع علی الراس فاذا ادنی سطر الوجه، کہ جو جلباب ہوتا ہے اس کو سر پہ رکھا جاتا تھا، اور جب جو کہا یدنین علیہن، جب اس کا ادنا کرایا جائے گا، اس کو ڈالا جائے گا اور اس کو گرایا جائے گا، سطر الوجہ، تو وہ چہرے کو چھپا لے گا. جن علماء نے کہا نا کہ چہرے کو چھپانے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، کہ ادنا کا مطلب ہی ہوتا ہے جلباب، یعنی سر پہ جو دوپٹہ تھا اس کو جھکانا. تو سب کو سر کے دوپٹے کو جھکائیں گے، گرائیں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ سطر الوجہ، وہ چہرے کو چھپا لے گا. اسی لیے جلباب کا مطلب ہی یہ کہا گیا ہے کہ الجلباب ما یستر جمیع البدن، کہ جلباب اس کو کہتے ہیں جو پورے بدن کو چھپا لے. بعض مفسرین نے جو سورہ نور کی آیت ہے الا ما ظہر منھا، جو اللہ نے فرمایا کہ اپنی زینتوں کو چھپاؤ سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، اس سے بعض مفسرین نے کہا کہ ظہرا منہا سے مراد چہرہ اور ہتھیلی ہے، کہ چہرہ اور ہتھیلی تو ظاہر ہو جاتے ہیں تو ان کو چھپانا واجب نہیں ہے. لیکن صحیح ترین قول کے مطابق، جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ قول مروی ہے جو انہوں نے کہا ہے ای ما ظہر منھا بلا قصد، کہ بغیر قصد کے جو ظاہر ہو جا رہا ہے وہ مراد ہے. اس لیے یہ نہیں کہا ما اظہرت منھا، جو وہ خود سے ظاہر کر دے. چہرہ تو وہ خود کھول رہی ہے نا، ہاتھ تو وہ خود کھول رہی ہے، لیکن عورت کتنا بھی چہرہ کر لے بھائی، اس کی باڈی ہے، اس کا ایک شیپ ہے، ایک فگر ہے، وہ تو وہ 100 کپڑے پہن کر کے بھی نہیں چھپا سکتی ہے. کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہوگا، اس کا موٹاپا، اس کا دبلا ہونا، اس کا لمبا ہونا، اس کا ناٹے قد کا ہونا.
اس کے جسم کا جو نشیب و فراز ہے وہ کپڑے سے نہیں چھپایا جا سکتا ہے. تو جو بغیر کسد کے ظاہر ہو جائے، اس کے جسم میں ایک خاص طرح کی بو ہے، ہاں وہ بغیر اس کے قصد کے ظاہر ہو جائے گی. تو جو اس کے قصد کے بغیر ظاہر ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پکڑ نہیں ہوگی. ما ظہر منہا سے یہ مراد ہے. یعنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں سے یہ کہا جائے ولا یبدین زینتہن، کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے. اور زینت میں سب سے بڑی زینت تو عورت کا چہرہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ اٹریکشن ایک عورت کے جسم میں اس کے چہرے سے ہوتا ہے. اسی لیے تو جب کسی مرد کو یہ اجازت دی گئی جب کسی عورت کو خطبہ دے تو خطبہ دینے کے بعد یعنی نکاح کا پیغام بھیجنے کے بعد وہ عورت کو دیکھ سکتا ہے. تو کیا دیکھے گا؟ ایک آدمی اگر کسی عورت کو رشتہ بھیجتا ہے تو کیا دیکھے گا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھے گا، اس کی ہتھیلی دیکھے گا. تو فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ چہرہ جو ہے وہ زینت اور حسن کا مرکز ہے. کوئی عورت خوبصورت ہے یا بدصورت ہے یہ تو اس کی صورت دیکھ کے پتہ چلے گی. تو سب سے پہلے زینت تو چہرے میں ہوتی ہے، اس لیے چہرہ دیکھ سکتا ہے. اور اس کے جسم کی بناوٹ کیسی ہے یہ اس کی ہتھیلیاں بتاتی ہیں. وہ ہتھیلیاں دیکھے گا تو اس کی جسم کی بناوٹ سمجھ میں آئے گی، اور چہرہ دیکھے گا تو اس کی خوبصورتی پر دلالت کرے گا. تو یہی دو چیزیں تو وہ دیکھ سکتا ہے. سب سے زیادہ زینت عورت کے چہرے اور اس کی ہتھیلیوں ہی میں تو ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت عورت سے کہہ رہی ہے کہ تم اپنی زینت کا اظہار مت کرو اور چہرہ کھولنے کی اجازت دے دے، ہتھیلی کھولنے کی اجازت دے دے؟ تو حجاب میں سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ اس کا پورا جسم جو ہے نا وہ ساتر ہونا چاہیے. بہت ساری دلیلیں اس کی قرآن مجید کے اندر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازواج مطہرات کے بارے میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کہ جب تم عورتوں سے کوئی سامان مانگو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تو حجاب کے اوٹ سے مانگو. دیکھو اس حجاب کے پیچھے سے مانگو. میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض ہمارے یہاں کے مفکرین کہتے ہیں قرآن میں کہیں حجاب کا حکم نہیں آیا ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے جہاں حجاب کا لفظ بھی آیا خاص طور پہ. فرمایا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، کہ جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو. ایک جگہ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتیں جو ہیں وہ اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر مار لیں، سینے پر سینہ ڈھانک لیں. ہاں تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتوں نے کیا کیا؟ اپنے جو کپڑے تھے اس کو لیا اور اس کو بالکل اپنے آپ کو ڈھانک لیا. حضرت عائشہ فرماتی لما نزلت حاضی آیا اخذنا ازورہن، جو ان کے پاس ازار تھی اس کو لے لیا اور اس کو پھاڑ دیا کنارے سے، فاختمرن بہن، اور اس سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے. یعنی کپڑے غربت تھی نا، کپڑے کی کمی تھی، تو جو ازار وغیرہ نیچے پہننے کے لیے تھی اس کا کنارہ پھاڑ کر کے اس سے فاختمرن بہی، عورتیں جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو چھپانے لگی. تو حافظ ابن حجر فاختمرنا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فاختمرنا کا مطلب کیا ہے؟ ای غطینا وجوہہن، کہ اپنے چہرے کو چھپانے لگی، اپنے چہرے کو چھپانے لگی. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جو حالت احرام میں عورت ہے وہ نقاب نہ پہنے، اور اسی طرح سے وہ موزے نہ پہنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب کیا ہوا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب واجب ہے نا عورتوں پہ حالت احرام میں چہرہ کھولے رکھنا، نقاب نہ پہننا، یہ واجب ہے. حضرت عائشہ فرماتی کننا اذا مر بنا الرکبان، کہ جب ہم حج کے لیے گئے اور کوئی قافلہ ہمارے سامنے سے گزرتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے؟ صدلت احدانا الجلباب علی وجہها فاذا جاوزنا کشفناہ، جب کوئی قافلہ گزرتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ جیسے ہی کوئی قافلہ آتا ہم اپنے چہرے کو جو ہم نے جلباب لیا ہوتا تھا سر پر اس کو ہم نیچے کر کے اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھی حالت احرام میں. اور فاذا جاوزنا کشفناہ، اور جب وہ قافلہ گزر جاتا تو ہم چہرہ دوبارہ کھول لیتے. اس حضرت عائشہ کے حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بھائی دیکھیے حالت احرام میں چہرہ کھولنا واجب ہے،
اگر چہرہ ڈھانکنا صرف مستحب ہوتا تو کسی واجب کو محض مستحب چیز کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ استدلال کیا ہے کہ حالت احرام میں عورت کے لیے چہرہ کھولنا واجب ہے۔ واجب ایک قاعدہ ہے، اصول ہے کہ واجب چیز کو کبھی کسی مستحب چیز کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ واجب چیز کو یا تو اتنی ہی کسی دوسرے واجب کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے یا اس سے زیادہ کسی واجب کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ واضح بظاہر بات ہے بھائی، سنت اور نفل نماز پڑھنے کے لیے آپ فرض نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ مان لیجئے کہ آپ ایسے ٹائم پہ اٹھے ہو جب فجر کا ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے، تو آپ سنت نہیں پڑھیں گے، آپ پہلے فرض پڑھیں گے۔ آپ مسجد میں پہنچے، جماعت کھڑی ہے، تو آپ سنت نہیں پڑھیں گے، پہلے آپ فرض پڑھیں گے، کیونکہ فرض زیادہ ضروری ہے۔ سنت کے لیے فرض نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ چہرہ کھولنا، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حالت احرام میں چہرہ کھولنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ حالت احرام میں چہرہ کھولنا واجب ہے۔ اگر نقاب پہننا یعنی چہرے کو ڈھانکنا محض مستحب ہوتا، واجب نہ ہوتا، تو ایک واجب چیز کو کسی مستحب چیز کے لیے ترک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو حضرت عائشہ کا حالت احرام میں نقاب کرنا اور اپنے چہرے کو ڈھانک لینا اس بات کی علامت ہے کہ چہرہ ڈھانکنا عام حالت میں جب مرد ہوں، دیکھنے والے ہوں، یہ چہرہ حالت احرام میں کھولنے سے زیادہ بڑا واجب ہے۔ تبھی اللہ کے حضرت عائشہ نے ایک واجب چیز چھوڑ دی۔ حالت احرام میں چہرہ کھولنا واجب تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مردوں سے اپنا چہرہ چھپانا اس سے بڑا واجب تھا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ چہرہ کھولنا جو ہے وہ غیر مردوں کے سامنے جائز نہیں ہے۔ تو جس پردے حجاب کے لیے سب سے پہلی شرط یہ کہ حجاب جو ہے وہ ساتر ہونا چاہیے، پورا جسم چھپا ہوا ہو، کہیں سے عورت کا ایک عضو بھی نہ دکھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، آنکھ کھولنے کی اجازت ہے، آنکھ کھولنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، آنکھ کھولنے کی اجازت رخصت ہے، یعنی یہ عزیمت والا حکم نہیں ہے کہ ایسے اصلاً شریعت میں آنکھ کھولنا جائز ہے۔ کہیں کوئی نظم میں اللہ کے نبی نے عورتوں کو حجاب میں آنکھ کھولنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ مجبوری ہے حالات کی کہ اگر عورت آنکھ نہیں کھولی رکھے گی تو چل نہیں سکتی راستے میں، تو اسی مجبوری میں اس کو اجازت دی گئی کہ وہ آنکھیں کھول لے۔ اگر آنکھوں پہ کوئی ہلکا سا پردہ ڈال کر کے بھی اس کو راستہ دکھ سکتا ہے اور کوئی پرابلم نہیں آتا ہے، تو اس کو آنکھوں پر بھی جیسے ہوتا تھا نا پہلے زمانے میں پٹیاں ہوتی تھیں، ہاں، اگر اس طرح کی کوئی پٹی ڈال کر کے بھی وہ راستہ دیکھ سکتی ہے اور اس کو چلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس کے لیے آنکھ کھولنا بھی جائز نہیں۔ اچھا، عورت کو آنکھ کھولنا اس کی مجبوری ہے، تو آنکھ کھولنے کی اس کو اجازت ہے۔ مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کو دیکھے، اس کی آنکھوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا ہے وہ۔ اس نے مجبوری میں شریعت نے اس کو کہہ دیا کہ تم آنکھیں کھول لو راستے میں، پر مردوں کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مردوں عورتوں کی آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ عورت کے جسم کا کوئی بھی عضو دیکھنا مرد کے لیے حرام ہے، اس کی آنکھیں دیکھنا بھی حرام ہے، اس کا چہرہ دیکھنا بھی حرام ہے۔ یعنی اگر کہیں پر بے حیائی ہے تو مردوں کو چھوٹ نہیں مل گئی کہ تم پھر اپنے نگاہوں کو بھی کھلا چھوڑ دو۔ مرد کو بہرحال معاشرے میں اگر بے پردگی ہے تو کم سے کم مرد کے اوپر ذمہ داری اور بڑھ جاتی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اس کو آزادی نہیں مل جاتی۔ اور مجبوری میں بھی جو آنکھ کھولنے کی اجازت ہے وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ آنکھ پہ کسی طرح کی زینت نہ لگی ہوئی ہے۔ بعض عورتیں اس کا بہت ایڈوانٹیج لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے آنکھ کھول سکتے ہیں تو آنکھ میں کاجل بھی لگا لیا، مسکارا لگا لیا، خوب سارا آئی لائنر لگا کر کے اور خوب آنکھوں کو مزین کر کے اور پھر اس کے اوپر سے ایک نوز پیس ڈال لے رہی ہیں۔ آنکھ پہ کسی بھی طرح کی زینت لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ راستے میں آنکھ کھول کر کے چلنے والی ہیں تو حرام ہے آپ کے لیے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ خاص طور پہ ایسی صورت میں جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ جب نکلیں گی گھر سے باہر تو مرد آپ کو دیکھیں گے۔ لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے فقہا کے یہاں پہ اختلاف ہے کہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے، دونوں طرف سے کے الگ الگ دلائل ہیں۔ شیخ البانی نے جو ہے وہ ایک پوری کتاب لکھی ہے حجاب المرأۃ المسلمہ، اور اس میں انہوں نے اپنے طور پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عورتوں پر چہرے کا پردہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ شیخ البانی کا یہ موقف ہے۔ اس کے برخلاف جو سعودی عرب کے علماء ہیں، شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز، اور انہوں نے تو بہت شاندار قسم کے دلائل دیے ہیں کہ نہیں، عورت کے لیے چہرے کا پردہ واجب ہے، صرف مستحب نہیں ہے۔ اور اس موضوع پر مولانا عبد الرحمن کیلانی کی ایک بہت اچھی کتاب ہے، اس پہ آپ بہت تفصیل سے جو ہے وہ مناقشہ دونوں کی طرف کے دلائل کو دیکھ سکتے ہیں، اور بڑی شاندار کتاب ہے، ان کی چھوٹا سا رسالہ ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی کا۔ میں اس پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا،
جو چہرے کے پردے کا موضوع ہے اس پر میں صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ ایک نقطہ اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے نا تو جو حجاب کا مسئلہ ہے، یعنی چہرے کے نقاب کا جو فقہا کے یہاں پہ اختلافی مسئلہ ہے، وہ سارا مسئلہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا۔ نقطہ یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، چلو ہم اس طرح سے مان لیتے ہیں اتنی بات کہ فقہا کا اس پر تو اختلاف ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، پر فقہا کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مرد کے لیے عورت کا چہرہ دیکھنا حرام۔ فقہا کا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مرد کے لیے حلال، یعنی اگر کسی عورت نے چہرہ کھولا ہوا بھی ہے تو بھی مرد کے لیے اس کا چہرہ دیکھنا حلال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیث ہے، میں اسے پہلے پیش کر چکا ہوں۔ حضرت علی کو اللہ نے فرمایا، علی ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر مت لے کر کے جاؤ، پہلی نظر پہ جو اچانک پڑ گئی تمہاری پکڑ نہیں ہے، لیکن دوسری نظر جو تم بالقصد ڈالو گے اس پر تمہاری پکڑ ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی آیت ہے کہ ایمان والوں کو حکم دے گی اپنی نگاہوں کو چھپا کر کے رکھے۔ تو اب اگر کسی عورت کو یہ پتا ہے، مان لیجیے کہ اس کا فقہی موقف وہی ہے شیخ البانی والا کہ چہرے کا پردہ کھول سکتی، چہرے کا پردہ واجب نہیں مستحب ہے اور چہرہ کھول سکتی، لیکن اس کو یہ بات پتا ہے کہ اگر میں چہرہ کھول کر کے بازار میں جاؤں گی، راستے میں چلوں گی، سڑکوں پہ پھروں گی، تو نامحرم لوگ، اجنبی مرد میرا چہرہ دیکھیں گے اور چہرہ دیکھنے کا جو گناہ ہے وہ ان کو ملے۔ تو ایسی صورت میں ایک عورت پر یہ واجب ہے کہ وہ اس گناہ میں مردوں کا تعاون نہ کرے اور اپنے چہرے کو ڈھک کر کے رکھے۔ یعنی اگرچہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ چہرہ کھولنے کی شریعت نے مجھے اجازت دی ہے، لیکن اس کو یہ بات پتا ہے کہ اگر میں چہرہ کھول کے نکلی تو مرد مجھے دیکھیں گے، اور مرد دیکھیں گے تو وہ گناہ میں مبتلا ہوں گے، تو ان کو ان کے گناہوں میں تعاون کرنے نہیں دینا چاہیے اور ان کو باز رکھنا چاہیے، اور ان کو باز رکھنے کے لیے عورت کو نقاب پہننا چاہیے۔ کہ گرچہ مجھ کو شیخ البانی کے دلائل مطمئن کر رہے ہیں، اور جن فقہا نے کہا ہے کہ چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے میں ان کے دلیل سے زیادہ مطمئن ہوں، لیکن پھر بھی کیونکہ میں چہرہ کھول کر کے چلوں گی تو اور مرد میرا چہرہ دیکھیں گے، اور اس پر تو سب فقہا کا اتفاق ہے کہ مردوں کے لیے عورت کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مردوں کو گناہ پہ تعاون نہیں کرنا چاہیے ایک عورت کو، اور اس کو اپنے چہرے کا پردہ کرنا چاہیے۔